امریکہ کی ایران پر مسلسل چھٹے روز بمباری۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فضائی حملے میں ایران شہر ایئرپورٹ، بندر عباس میں کمیونیکیشن ٹاور اور بندر عباس کو لار شہر سے ملانے والے پل کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ اہواز اور بوشہر میں بھی دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ کارروائیوں کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتیں مزید کمزور کرنا ہے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے ایرانی تنصیبات پر حملے کیے تو خطے میں امریکی تنصیبات کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ ایران امریکہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پھرے گا تو امریکی صدر ٹرمپ اسے جواب دہ ٹھہرائیں گے، لیکن وہ تہران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے بھی ہمیشہ تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا ایرانیوں نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا ہے کہ وہ اب بھی معاہدہ چاہتے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ایران نے آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کی تو خمیازہ بھگتے گا۔ قطر نے کسی پڑوسی کے خلاف کارروائی کی نہ ہی کرے گا۔ قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شرکت پر آمادگی سے متعلق خبروں کو پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس نے کہا ہے کہ ایسے الزامات قطر کو اس تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مصالحت کار کی حیثیت سے قطر کے مرکزی کردار کو نقصان پہنچایا جائے اور خطے کو مزید خلفشار کی جانب دھکیلا جائے۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے جی بی کو پاکستان کو عبوری صوبہ بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ گلگت بلتستان کو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے کا بھی مطالبہ، پاکستان کے تمام آئینی اداروں میں نمائندگی دینے کا بھی مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا کہ گلگت بلتستان کے عبوری صوبہ بننے سے مستقبل میں مسئلہ کشمیر کے لیے استصواب رائے پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کی وفاقی حکومت گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی قرارداد نافذ کرنے کے لیے آئینی اور انتظامی اقدامات کرے۔ قرارداد پر وزیر اعلیٰ اپوزیشن لیڈر کے دستخط۔ اسمبلی میں پاک فوج کے شہداء کے حق میں بھی قرارداد متفقہ منظور۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین کا سی پیک 2.0 تجارت سرمایہ کاری میں مزید تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کا ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار اور وانگ یی نے خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان نے ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کے معاہدے پر بھی دستخط کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معاہدے پر شنگھائی میں دستخط کیے۔ حکومت اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ کالعدم کمیٹی نے لانگ مارچ 21 جولائی کو مؤخر کر دیا۔ رہنما کالعدم کمیٹی کے مطابق حکومت نے مطالبات کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے نظم کے تحت تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے جامعۃ الرشید کراچی میں ایک امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ کوآرڈینیٹر قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے کے لیے اور ملک میں وحدت اور اتحاد کے لیے یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو پوری قوم کو پیغام دے رہا ہے کہ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ اس طرح کے مناظر اب قوم دیکھتی رہے گی۔ گلگت بلتستان کے ضلع کھرمنگ میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 15 زخمی، 9 کی حالت تشویشناک۔ پولیس کے مطابق فائرنگ میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چراگاہ پر قبضے کے معاملے پر 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پریس ریلیز پر وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کا مقصد
جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پریس ریلیز حقائق کو قیاس آرائیوں کی بنیاد پر مسخ کر رہا ہے۔ رابطے کا مقصد خالصتاً ذاتی خواہش کے تحت مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنا تھا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے رابطہ انہیں تشدد سے باز رکھنے اور پرامن راستہ اختیار کرنے کے لیے کیا گیا۔ کمیٹی کے بیشتر افراد نے پرامن حل کی تجویز پر منطقی اور مثبت رد عمل دیا، تاہم بعض عناصر ذاتی اور نیک نیتی پر مبنی اقدام کو سستی میڈیا تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سندھ میں سرکاری اسکولوں کے داخلہ نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم سندھ کی زیر صدارت نادرا حکام کے ساتھ اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا کہ ہر طالب علم کے لیے منفرد داخلہ آئی ڈی تیار کی جائے گی۔ داخلہ آئی ڈی کو بے فارم سے منسلک کیا جائے گا۔ سردار شاہ نے کہا کہ ڈیجیٹل نظام سے فرضی اور دوہرے داخلوں کا مؤثر خاتمہ ممکن بنایا جا سکے گا۔ میئر کراچی نے اورنگی ٹاؤن میں سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ کہا کراچی بھر میں ہنگامی طبی امداد کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ راشڈیل گرومنگ گینگ کے سرغنہ شبیر احمد کی ملک بدری کا معاملہ۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا۔ برطانوی وزیر یووڈ کوپر نے اشارہ دیا کہ شبیر احمد کو واپس نہ لیا گیا تو پاکستان پر ویزا پابندی عائد کی جا سکتی ہیں۔ پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی میں گفتگو کرتے ہوئے یووڈ کوپر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ متعدد بار اٹھا چکے اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ ایسے مزید کیسز بھی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کہہ چکے ہیں کہ شبیر احمد کا معاملہ برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ صادق خان کا ایک اور اعزاز۔ 3 مرتبہ میئر لندن منتخب ہونے والے صادق خان کو تاحیات لارڈ بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے نئے لارڈز کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ صادق خان کا نام بھی شامل۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق شاہ چارلس نے نئے نامزد شخصیات کو لارڈشپ دینے کی منظوری دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ہاؤس آف لارڈ کے اس وقت 774 ارکان ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے قانون ساز ایوانوں میں شمار ہوتا ہے۔ دیر البلا پر اسرائیلی حملے میں القصام بریگیڈ کے کمانڈر اسنائپر یونٹ عمر احمد ابو قاسم، ان کی اہلیہ آسما اور 6 سالہ بیٹی حبیبہ شہید ہو گئے۔ 2 دنوں میں غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 14 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ اکتوبر 2025 سے ہوئی جنگ بندی کے بعد اسرائیل فوج کے ہاتھوں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1132 ہو گئی۔ 3500 سے زائد فلسطینی اسی مدت میں اسرائیلی گولیوں اور بم دھماکوں کا شکار ہو کر زخمی ہوئے۔ رحیم یار خان میں شوہر سے جھگڑے پر خاتون نے 4 بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ریسکیو نے 2 بچوں کی لاشیں نکال لیں، 2 کی تلاش جاری، خاتون کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن روک دیا گیا ہے۔ صبح دوبارہ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کا کپڑے نہ لے کر دینے پر غصے میں بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔